اپنے بھگوان کی تلاش میں کہاں کہاں گھوم رہا ہے، کہاں کہاں سرگرداں ہے۔ کبھی مسجد کھود کے بھگوان کو دیکھتا ہے، کبھی مزار توڑنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے۔ بھگوان کئی سو سال سے وہاں پڑا ہوا ہے۔ رام کو لے کے آئے، ان کا ہے یہ، رام کو لے کے آئے وہ تو جو خود رام کو لے کے آئے، لانے والا پاورفل ہو گیا نا، تو پھر جب پاورفل ہوا تو اس کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، اس کی پرستش کیوں کی جاتی ہے، اس کے سامنے کیوں آسن جھکایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پھر ایک بار ہو درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ خالق کائنات کا فرمان یا ایہا الناس، یہاں خطاب عام ہے، تمام اولاد آدم سے خطاب ہے، کائنات کے ہر انسان سے خطاب ہے۔ وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، انسان ہے تو خالق کائنات کا اس سے خطاب ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ رب قدیر و جبار مزاج دیتا ہے تمام انسانوں کو، اور بالخصوص اپنے ان بندوں کو جو بہکے ہوئے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ سے بہکے ہوئے ہیں، رب کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے خود ساختہ معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں۔ رب قدیر و جبار اپنے ایسے بندوں سے اور تمام بندوں سے مخاطب ہے، خطاب فرما رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحد، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی جان سے پروردگار عالم نے کائنات کی آبادی کے لیے، افزائش نسل کے لیے اور تسکین قلب و جگر کے لیے اس کا جوڑا بنایا۔
وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے اب یہ دو ہو گئے، نفس واحد سے اس کا جوڑا بنایا، اب ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت اللہ نے پیدا فرمائے، کثیر تعداد میں، اتنی تعداد کہ صحیح معنوں میں آج عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، عقل انسانی پرفیکٹ اس کی گنتی پیش نہیں کر سکتی ہے، پر سب کا مرجع اور منبع ایک ہی ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اور تمہارا ابا بھی ایک ہے۔ رب قدیر و جبار دوسری جگہ فرماتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ رب قدیر و جبار نے انسان کی ابتدائی مرحلے کا وہاں ذکر فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری پیدائش، تمہارا مرجع صرف ایک ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ رب قدیر و جبار نے اپنی قدرت، اپنی کبریائی اور طاقت کی دلیل یہاں عطا فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ کتنی قدرت والا ہے وہ پروردگار، کتنی طاقت والا ہے وہ پروردگار کہ ایک سے پیدا فرمایا اور آج انیک ہو گئے، اور اتنے انیک ہوئے، اس کی کثرت اتنی ہے کہ عقل انسانی صحیح معنوں میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل انسانی اس کی صحیح گنتی پیش نہیں کر سکتی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کروڑوں انسان کو ابھی پیدا فرمایا، ابھی جو اس سرزمین پہ موجود ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو انسان موجود ہے، سب کا رنگ الگ، سب کے حسن میں جاذبیت الگ، کشش الگ ہے، قد و قامت بھی الگ ہے، دیکھنے سننے میں بھی ایک دوسرے سے جدا گانا ہے، اور ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا، ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا پروردگار عالم۔ رب قدیر و جبار کئی متعدد مقامات پہ بندوں سے خطاب فرماتا، افلا تتفکرون، کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے ہو کہ وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ کتنی طاقت والا ہے، جس نے ایک سے انیک پیدا فرمایا، اور پھر یہ زمین پیدا فرمائی، یہ آسمان پیدا فرمایا۔ آسمان رب تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، اور اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کی حد بندی انسانی عقل نہیں کر سکتی ہے، اس کی کثافت و موٹاپا کا بھی صحیح معنوں میں انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی دنیا اور اتنا بڑا آسمان بنا پایا کے، بنا ستون کے، بنا سہارا کے آج لاکھوں سال سے قائم ہے۔ تو اگر انسان غور کرے کہ اتنا بڑا آسمان جہاں کوئی رسی نہیں، کوئی پایا نہیں، کوئی پیلر نہیں، اور اب تک قائم ہے، پرانا بھی نہیں ہوا ہے، کہیں ٹوٹا بھی نہیں ہے، کہیں رسی گلی بھی نہیں ہے، سڑی بھی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا قائم کرنے والا کوئی ہے۔ جب بندہ اس پر غور کرے گا تو الحمدللہ اوروں کی پرستش کو چھوڑ کر، لا حول پڑھ کر، استغفار پڑھ کر کے، معافی مانگ کر کے، وہ یقیناً خدائے وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائے گا۔ آج کا انسان اپنے بھگوان کی تلاش میں کہاں کہاں گھوم رہا ہے، کہاں کہاں سرگرداں ہے، کبھی مسجد کھود کے بھگوان کو دیکھتا ہے، کبھی مزار توڑنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے۔ بھگوان کئی سو سال سے وہاں پڑا ہوا ہے، بھئی جو مٹی کے نیچے دبا ہے وہ بھگوان کیسا ہے؟ وہ جو مسجد کے نیچے دبا ہوا ہے وہ بھگوان کیسا ہے؟ صحیح معنوں میں رب تو وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، اسے کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ رب تو وہ ہے جو ساری دنیا کو بساتا ہے،
اور آج یہاں چیئر پہ بیٹھنے کے لیے نفرت کے جادوگر، نفرت کے تلسماتی جادوگری سے نفرت کی بزنس اور نفرت کی تجارت پھیلانے والے بے شرمی اور بے حیائی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم رام کو لے کے آئے، معاذ اللہ، رام کو لے کے آئے، ان کا ہے یہ، رام کو لے کے آئے وہ۔ تو جو خود رام کو لے کے آئے، لانے والا پاورفل ہو گیا نا، تو پھر جب پاورفل ہوا تو اس کی عبادت کیوں کی جاتی، اس کی پرستش کیوں کی جاتی، اس کے سامنے کیوں آسن جھکایا جاتا ہے؟ میرے دوست، رب قدیر و جبار سبوں سے خطاب فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا ہے، ڈرو اس پروردگار سے جس نے آسمان اتنی بڑی مخلوق کو بغیر سہارے اور بغیر ستون اور بغیر رسی کے قائم رکھا ہے۔ عبادت کرو اسی کی جس نے اس زمین کو پیدا فرمایا ہے، یہ بھی بغیر کسی سہارے کے ہے، سہارا دینے والا ایک ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے بھی کوئی بظاہر کھوٹا کھمبا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر رب قدیر و جبار فرماتا واختلاف السنتکم، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ایک آدم سے انیک اولاد پیدا فرمایا، انیک کلر دیا، انیک حسن و جمال دیا، سب کی خوبصورتی الگ، حسن و جمال کی جاذبیت اور کشش الگ، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے زبان بھی ہر ایک کو الگ الگ عطا فرمایا ہے۔ صرف علاقہ بدلیے زبان بدل جاتی ہے، اور ہر زبان اپنے اندر علم و فن کا گہوارہ رکھتا ہے، ہر زبان میں ادب کے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں۔ مختلف زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے بندے استعمال کرتے اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے ہزاروں زبانیں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ رب قدیر جبار فرماتا ہے، اے لوگو تم کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے تم؟ اور آج کی تاریخ میں یہ اتنی بہترین دلیل الحمدللہ کہ اگر آج کی تاریخ میں انسان اس پہ غور کرنا چاہے کہ آج سے 100 سال پہلے آبادی کتنی تھی، اور 100 سال پہلے آبادی کتنی تھی، اور 100 سال پہلے آبادی کتنی تھی، جب یوں جائزہ لیتا جائے گا تو پھر اسی ایک مرکز پہ پہنچے گا کہ یقیناً ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک سے پیدا فرمایا ہے، ایک چاند سے پیدا فرمایا۔ اس آبادی کا اس طرح اگر جائزہ لیا جائے، رب فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، قدرت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، کبریائی کو جاننے کے لیے، وحدانیت کی طاقت و قوت کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ تعلیم اگر نہیں ہے تو رب کی کبریائی کو نہیں پہچان سکتے، رب قدیر و جبار کی طاقت کو نہیں پہچان سکتے۔ رب فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا۔ رب قدیر و جبار نے اپنی قدرت کاملہ سے رات اور دن پیدا فرمایا، رات آرام کے لیے اور دن تلاش رزق کے لیے۔ رب قدیر جبار نے رات پیدا فرمایا تاکہ دن بھر کا تھکا انسان، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کا کام کرنے والا انسان رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں آرام کرے۔ رب قدیر و جبار پھر نیند کی ایک دولت پیدا فرمائی ہے، ایک نیند جیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب انسان پر نیند غالب ہوا کرتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ تکان رکھنے والا انسان، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے والا انسان، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ محنت کرنے والے انسان پر جب نیند طاری ہوتی ہے، نیند غالب ہو جایا کرتی ہے، اور 2-4 گھنٹے اگر وہ اطمینان کی نیند سو لیا کرتا ہے تو پھر وہ 10 گھنٹے کا تھکان بھول جایا کرتا ہے، وہ تازہ دم ہو کر صبح کیا کرتا ہے، پھر تلاش رزق میں وہ لگ جایا کرتا ہے، پھر دن کے معمولی حصے میں بھی گاہے بگاہے آرام کیا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ رات سونے کے لیے اور دن تلاش رزق کے لیے ہے، دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس کا فضل تلاش کرنا
اور اس کا فضل تلاش کرنا یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے ہے، نشانیاں سننے والوں کے لیے۔ سنتا تو سب ہے لیکن سننے والوں سے یہاں مراد ہے حق سننے والا، سچ سننے والا، صحیح سننے والا، جو حق سننے کی صلاحیت رکھتا۔ اللہ جسے حق سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے ان کے لیے تمام چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رب فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی۔ جب انسان بارش کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس زندگی میں، اس مہینے کے 12 مہینے میں، سال کے 12 مہینے میں کچھ مہینے برسات کے رکھے ہیں جو فوائد سے خالی نہیں ہے، نفع بخش ہے، قدرت کا ایک حصہ ہے۔ جب اس موقع پہ بجلی چمکتی ہے تو انسان کا دل دھڑکتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، چونکہ وہ بظاہر کہیں کہیں نقصان دہ ثابت ہوا کرتی ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو پھر جہاں دل دھڑکتا ہے وہی امید کی کرنیں جاگتی ہیں کہ جب بجلی چمک رہی ہے تو انشاءاللہ اب بارش ہوگی، اس کا مطلب اب بارش ہوگی، امید جاگتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، اللہ پاک آسمان سے پانی اتارتا ہے، تو یہ پانی کا اترنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پانی ایک طرح اترتا، ایک ہی زمین میں اترا کرتا ہے، لیکن وہ زمین جو بظاہر مر چکی ہوتی ہے، جس زمین پہ کسان جاتا ہے، ہاتھ میں مٹی لیتا، آنکھوں سے جائزہ لیا کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے اور وہ جواب دیتا، اس کا دل کہتا ہے کہ یہ مٹی مر چکی ہے، اب اس مٹی کے اندر اناج اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، اب یہ اٹھتی مٹی ہریالی نہیں دے سکتی ہے، پیڑ پودے اپنے سینے میں پیڑ پودوں کو جگہ نہیں دے سکتی ہے، اپنی قابلیت کھو بیٹھی ہے۔ لیکن رب قدیر و جبار اپنی قدرت سے جب آسمان سے پانی اتارتا ہے تو پھر وہی مری ہوئی مٹی اتنی قابل ہو جاتی ہے، اتنی صلاحیت مند ہو جایا کرتی ہے۔ رب قدیر و جبار پانی کے اس قطرے میں اتنا کمال ڈال دیتا ہے، اتنا کمال رکھا پروردگار عالم نے، جو بظاہر مٹی مر چکی تھی، اس پانی کے حوالے سے اب وہی زمین اپنے سینے سے ہریالی ظاہر کر دیتی ہے، کوپل نکل آتے ہیں، چند دنوں کے بعد کئی پتیاں دکھتی ہیں، پھر الحمدللہ ہر چہار جانب ہریالی ہریالی نظر آیا کرتی ہے۔ رب قدیر و جبار مختلف مقامات پہ بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے بندے، تم غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ذہن پہ زور دیتے، آنکھیں کھول کر کے اور آنکھیں بند کر کے کیوں نہیں قدرت کی کرشمہ کی فکر تم کرتے، غور کرو۔ اب اس پروردگار عالم نے اتنی ساری نشانیاں اپنی قدرت کی بیان فرمائی، اپنی کبریائی کی بیان فرمائی، اس پر بھی آدمی اگر بے راہ روی کا شکار ہو، اس پر بھی آدمی اگر شک و تذبذب میں زندگی گزارے اگر، تو یہ نہایت ہی نقصان دہ سودا ہے، یہ نہایت ہی نقصان دہ بزنس ہے یہ۔ تو جو لوگ اپنے پروردگار کے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہمارے بھارت میں جو خلفشار پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، جو بدنظمی پائی جاتی ہے، انہی ناسمجھوں کی وجہ سے بدنظمی ہے، انہی ناسمجھوں کی وجہ سے بے چینی ہے، اسی نافہموں کی وجہ سے بے چینی ہے۔ اگر وہ غور کرنے لگیں کہ پانی کا ایک قطرہ وہ زمین جو مر چکی ہوتی ہے، وہ زمین جو بظاہر اپنے سینے میں ہریالی دینے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، کوپل اگانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، پیڑ پودے اگانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، لیکن کیا بات ہے، کون اتارتا پانی، اور پھر اس زمین میں اتنی قابلیت کس نے اچانک ڈال دی ہے کہ اب پوری چہار جانب ہریالی ہے، مرغزار وادیاں ہیں۔ اگر لوگ اس پہ غور کریں تو الحمدللہ جو پیشانیاں غیروں کے ہاں جھکتی ہیں، جو پیشانیاں
پیشانیاں معمولی مخلوق کے پاس جھکا کرتی ہیں، جو آسن کو کہیں اور جھکایا کرتا ہے وہاں نہ جھکا کر کے خدائے وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں یقیناً وہ اپنی پیشانی جھکائے گا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی، رب قدیر و جبار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں کو سمجھنا ہوگا۔ اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ رب قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بڑی اچھی امت ہو، بہت اچھی امت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امت عطا فرمائی، ان کے بھی کچھ پیروکار ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام کے بھی پیروکار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے کچھ پیروکار عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہوئے، اور جنہیں بھی جس پیغمبر کی نسبت ملی ہے وہ نسبت پیغمبر کی بنیاد پر اچھے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے اچھے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کے ماننے والے اچھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے اچھے ہیں، دیگر رسولان اعظام کے ماننے والے اچھے ہیں۔ لیکن تم ان تمام اچھوں میں سب سے اچھے تم ہو، چونکہ ان تمام اچھوں کے سردار کی نسبت تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری اہل ایمان کی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اخرجت للناس، تمہاری بعثت، تمہاری تخلیق، تمہارا وجود، تمہارا خروج، تمہارا ظہور اپنے لیے نہیں ہوا ہے اور لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ تمہاری تخلیق لوگوں کے لیے ہے، تمہاری ابتدا دوسروں کے لیے ہے، اور کرنا کس طرح رب نے وہ بھی طریقہ بتا دیا، تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، اور تمام اچھائیوں کی بنیاد توحید و رسالت کا پیغام پیش کرنا ہے۔ تمام اچھائیوں کی بنیاد، تمام نیکیوں کی بنیاد، چونکہ تمام نیکیاں اور اچھائیاں توحید و رسالت پر مبنی ہیں، توحید و رسالت پر منحصر ہیں، کہ اگر توحید و رسالت نہیں ہے، یعنی خداوند قدوس کی ماننے میں کسی طرح کوئی کمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو پھر کوئی نیک کام، اچھا کام اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، تأمرون بالمعروف۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ ہر گھر میں تقریباً فساد ہے، اور گھر کی بات چھوڑو، ہر دل میں فساد ہے۔ آج کی تاریخ میں بریانی کھا کر کے بھی دل پریشان ہے، ایئر کنڈیشن میں رہ کر کے بھی دل پریشان ہے، باڈی گارڈ رکھنے کے باوجود دل پریشان ہے، سینکڑوں کمانڈو رکھنے کے بعد بھی دل پریشان ہے، آزو بازو یاوا رکھنے کے باوجود دل پریشان ہے، بڑھیا بڑھیا گھر میں بے مضبوط دروازہ، مضبوط کھڑکی کے باوجود دل انسان کا پریشان ہے، دل میں فساد ہے۔ میرے دوستو، اوروں کو نہیں دیکھنا، صرف ہر کوئی اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آخر اتنے آشائش کے باوجود، اتنے آرام کے باوجود، راحت و آرام کے سامان مہیا ہونے کے باوجود پھر دل بے چین کیوں ہے، بے قرار کیوں ہے؟ تو میرے دوستو، دل کو اطمینان و سکون پتھر کی وجہ سے نہیں ملا کرتا، دل کو اطمینان و سکون ٹھنڈی ہوا سے نہیں ملا کرتا، دل کا اطمینان ٹھنڈی وہ ہوا دل کے اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے، یہ پتھر دل کے اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے، مال و دولت کی بہتات و کثرت دل کے اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے۔ رب قدیر و جبار ارشاد فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اپنے اندر چین چاہیے، سکون چاہیے، قرار چاہیے تو رب کی پیدا کردہ اس دل کو ذکر خدا سے جوڑ دیجئے، دل خود مطمئن ہو جائے گا۔ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سے جوڑ دیجئے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا ہم رب قدیر و جبار کے دیے ہوئے اس عظیم منصب کا لحاظ رکھتے ہیں؟ کیا اتنا بڑا پوسٹ ملا، آج انسان مدد کرتا ہے کسی کی، اور مدد کر کسی کو اگر چیئر دلا دیتا ہے تو پھر وہ 5 سال کے لیے دکھتا نہیں ہے وہ، اور ہم جیسے آدمی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ آدمی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی مہینے پہلے آ کر کے ہاتھ جوڑ رہا تھا، وہ مسکراہٹ میں اتنی خوبی تھی کہ رس ٹپک رہا تھا، اتنا کمال تھا مسکراہٹ میں، رس ٹپک رہا تھا۔ بی ٹی روڈ، جی ٹی روڈ،
وہ ایک آزاد روڈ، آر پی گپتا پر، جی سی روڈ، سب بالکل اس کے رس سے بالکل لبالب بھرا ہوا تھا۔ جب اس کو چیئر مل گئی تو آج پھر 5 سال کے لیے کہیں کہیں تصویر اس کا عکس جو آج تک ہے وہی دکھ رہا ہے، باقی اب وہ انسان نہیں دکھتا ہے۔ پھر 5 سال کے بعد زمین سے نمودار ہوگا وہ، پھر آ کر کے وعدے پہ وعدے کرے گا کہ مجھے آپ ایک موقع دے دو، ہم نے یا کیا ہے وہ کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی بھی سیاستداں اپنی کمی کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتا ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا انسان ہونے کے ناطے کہ نہیں بھئی ہم سے کمی ہوئی ہے، آئندہ اس کمی کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا، اس لیے آپ مدد کیجئے۔ کبھی نہیں کرتا، اتنا پاورفل ہو گیا وہ۔ ارے بھائی انسان کو اگر چیئر دے دے تو اتنا پاورفل ہو جائے، اور رب قدیر و جبار نے محبوب کی نسبت کے صدقے جو ہمیں چیئر عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے خیر امت کا جو آفس عطا فرمایا، خیر امت کا جو چیئر عطا فرمایا ہے، خیر امت کا جو تخت شاہی، تخت مثالی عطا فرمایا ہے، میرے دوستو کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے منصب پہ غور کریں، اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے سوچیں، کمیاں ہمارے اندر ہیں ان کمیوں کو دور کریں، خود ذکر خدا سے جڑ جائیں اور معاشرے کو ذکر خدا سے جوڑنے کی نیک کوشش کریں۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے آج؟ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ مسلمان ہے، اب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ شراب پینے سے لوگوں کو روکے، اب وہ خود ہی پی رہا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی گالی اگر دے رہا ہے تو اس سے گالی سے روکا جائے محبتوں کے ساتھ، اگر وہ خود ہی گالی دے رہا ہے تو کیسے اپنی ذمہ داری نبھائے گا؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام کھانے والوں کو حرام سے روکے، لیکن جب وہ خود ہی حرام کھا رہا ہے تو پھر حرام کھانے والوں کو روکے گا کون اور کیسے روکے گا؟ میرے بھائی یہ تمام تر خرفشار کے ذمہ دار ہم اہل ایمان ہیں، یاد رکھیے گا۔ کسی ذی استعداد اور معتبر شخصیت نے کہا ہے کہ آج بھارت میں نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی خون ہو رہا ہے، رب قدیر و جبار اس خون کے تعلق سے مصطفیٰ کے غلاموں سے پوچھے گا۔ ظلم کسی اور کا، سوال کسی اور سے، ذہن قبول نہیں کرتا نا، ذہن قبول نہیں کرتا ہے۔ بے خون کسی اور نے کیا تو ہم سے پوچھ تاچھ کیوں؟ کسی نے جان لیا تو ہم سے پوچھ تاچھ کیوں؟ نہیں میرے دوست، مصطفیٰ کے غلاموں سے پوچھ تاچھ ہوگی، چونکہ کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے سب سے بہتر مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو ذمہ داری مصطفیٰ کے غلاموں کے کاندھے پہ ہے۔ کہیں بھی اگر خون ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں سے اس لیے پوچھا جائے گا کہ جب تم ذمہ دار اور تمہیں اتنا عظیم الشان منصب دیا گیا تھا، کیا تم نے اس منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھا، اس کو نبھایا؟ اگر تم نبھائے ہوتے تو ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہوتی، نبھایا ہوتے تو ہاتھ میں تاش کی پتیاں نہیں ہوتی، لوگ رزق حرام کی طرف نہیں بڑھتے، رزق حرام سے بلڈنگیں کھڑی نہیں کرتے، لوگ آخرت کی فکر سے بے پرواہ نہ ہوتے بلکہ آخرت کی فکر سے جڑے ہوتے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تم نے اپنے منصب کا لحاظ نہیں رکھا ہے، تم نے اپنے منصب کی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے۔ اگر نبھایا ہوتا تو الحمدللہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کا ہر دل ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے جڑا ہوتا، وہ ہر دل جڑا ہوتا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور کریں میرے بھائی، میرے بزرگ، غور کریں اس پہ۔ اللہ نے زندگی عطا فرمایا، صحت و تندرستی عطا فرمایا، اللہ کا واسطہ ہے خدا کے ذکر سے جڑ جائیے اور اپنے لیے جڑیے، کنکھی مارنے کے لیے مت جڑیے۔ جی آج کی تاریخ میں کوئی اگر کسی کو اچھی بات کہتا نا تو ڈائریکٹ ایک دم اتنے بے باک اور جری ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ یہ کہہ ڈالتے ہیں چلے نا جا کے اپنا دیکھیے نا۔ کب تک یہ تمہاری ضرورت کام آئے گی بابو؟ کب تک تمہاری باس گیری چلے گی؟ یہ نواب گیری کب تک چلے گی؟ ارے بے شرمو، جب بخار اور فیور 100 پار کر جائے، 101 ہو جائے تو نانی یاد آنے لگتی، 2 اگر آئے تو آگے کی پشتیں یاد آنے لگتی، اگر 103 ڈگری ہو جائے
تو صرف آہ نکلتا، 104 ڈگری اگر ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ یہ سیریس حالت میں ہے۔ یہ کہاں گئی تمہاری باس گیری، تمہاری دادا گیری کہاں گئی؟ اس لیے خدا کے بندے ہو، بندہ ہو کر کے جینے کی کوششیں کرو، دل کو جھکا دو اور دل کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دو۔ ضرورت ہے، آج ہم ہر دور میں ضرورت رہی ہے، بالخصوص اس دور میں ضرورت ہے۔ یہ جتنے کھدائی ہو رہی ہے نا، تلاش رہے ہیں لوگ نے، تو لامحالہ جو راستہ نہیں جانتا ہے وہ تو پوچھے گا ہی۔ وہ ایسا ہے نا، جس کو اگر سیالدہ کا پتہ نہیں ہے کہ سیالدہ کدھر ہے، اس کا روٹ کیا ہے، تو وہ تو کبھی جائے گا اسٹیشن، کبھی آئے گا روڈ ویز پہ، کبھی جائے گا فٹ پاتھ پہ، وہ تو پریشان ہوگا ہی میرے بھائی۔ لیکن جو سیالدہ کا پتہ جانتا ہے، جس کو سیالدہ کی معرفت حاصل ہے، اس کا پرفیکٹ ایڈریس جس کو معلوم ہے، بتاؤ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ بہکے ہوئے کو صحیح راستہ دکھائیں؟ ہے نا؟ اور پرفیکٹ پتہ کس کو ہے؟ مصطفیٰ کے غلاموں کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والوں کو پرفیکٹ پتہ ہے کہ اللہ کس راستے سے چلنے پر ملتا ہے، خدا کی رضا کس راستے پر عمل کرنے سے ملا کرتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، دین حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کرو۔ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے کہ شاید ہم ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ہمیں غور اس پہ کرنا ہے کہ جس قوم کی عزت کا اعلان قرآن مقدس کر رہا ہو، رب قدیر و جبار فرما رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جس قوم کی عزت و حفاظت کا اعلان کر رہی ہو، آخر وہ قوم ذلیل ہو رہی ہے، وہ قوم رسوا ہو رہی ہے، تو اس کے کچھ اسباب ہوں گے، تو اس کے کچھ وجوہات تو ہوں گے، اس کے جو کچھ کارن ہوں گے۔ ہمیں ان اسباب کی تلاش کر اس کی علاج کی کوشش کرنا ہے، اور وہی علاج ہر منبر و محراب سے ہر ذی حس انسان، ہر زندہ دل انسان اپنی قوم کو یہی پیغام پیش کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑ جاؤ، اللہ والوں سے محبت کرو اور اللہ والوں کے راستے پہ چلنے کی کوششیں کرو۔ پھر دیکھو انقلاب آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہر صبح کی شام ہوا کرتی ہے، آفتاب طلوع ہوا ہے تو غروب ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور جس کو یقین نہیں ہے وہ اس پہ غرور اور گھمنڈ کر کے وہ اپنا وہ کام کرتا جا رہا ہے جو انسانیت کو زیب نہیں دیتا، جو مانوتا کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے غلام اپنے منصب کی لحاظ کرنا آج سے شروع کر دیں تو اس کے تصدق میں، اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کے بندے، آؤ دین حاصل کرو، نفع بخش علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارا محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام امت مسلمہ، ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔